طلب کی حقیقت یہ ہے کہ مطلوب ملنے تک بے چینی رہنا. تو اس لیے اپنی طلب میں اضافہ کرنا کہ میں چاہ کیا رہا ہوں، اس کا مراقبہ کرنا کہ میں چاہتا کیا ہوں، میں کیوں بیٹھ ہوا، مجھے کیا سیکھنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے اپنے اللہ سے تعلق بنانا ہے، ان کی دوستی مجھے لینا ہی لینا ہے. کیونکہ ان کی دوستی جو ہے حاصل کرنے کے لیے فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا محنت تھوڑی کرنی پڑتی ہے. ایکسٹرا دوستی کے لیے، زائد دوستی کے لیے زائد محنت ہے، اور سلوک میں آدمی زائد دوستی چاہتا ہے، خوب اچھی دوستی، پکی دوستی چاہتا ہے. ایک کمپنی میں ایک آدمی کام کرتا ہے، 5 بجے کا ٹائم ہے، 5 بجتے ہی جاروں صاحب بول کے نکل جاتا ہے. ایک دوسرا آدمی یہ ہے کہ انہیں دیکھتا ہے کہ سیٹ بیٹھا ہوا ہے، تو انہیں اپنی جاب سے ختم ہونے کے بعد جا کے سیٹ کے چیمبر میں چلے جاتا ہے، وہاں جا کے بیٹھے رہتا ہے. ادھر کی باتیں ہوئی، یہ کام، ارے صاحب میں کر دیتا ہوں، لاؤ، ارے یہ کام بھی آ گیا یار، ارے یہ بھی میں کر دیتا ہوں، لاؤ، ارے یہ کام بھی آ گیا، ارے یہ بھی میں کر دیتا ہوں، لاؤ. اب وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، سیٹ صاحب کو مناسبت ہو جاتی ہے. اسے جب اسے مناسبت ہو جاتی ہے تو اس کے ذہن میں جو بات چلنے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں خالی نوکر نہیں ہے، یہ مجھے چاہتا ہے، اور صرف پیسوں کے واسطے نوکری نہیں کر رہا، بلکہ اس کو میرے کام سے دلچسپی ہے. تو پھر انہیں بلا لیتا، ارے میاں وقت ہونے کے بعد ذرا آفس کا ٹائم ہونے کے بعد آ جانا ذرا میرے پاس چیمبر میں. وہ آفس میں بلا لیتا، پھر بیٹھ کے باتیں ہو رہی، یہ ہو رہی، وہ ہو رہی. تو یہ چیز بڑھتی رہتی ہے دن بدن، جیسے جیسے انہیں ٹائم دیتا رہتا ہے، جیسے جیسے اس کے ساتھ ہمدردی کرتا رہتا ہے، جیسے جیسے اس کے کام میں ہاتھ بٹاتا رہتا ہے، دوستی بڑھتی رہتی ہے. بڑھتے 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 اتنی پکی دوستی ہو جاتی ہے کہ انہیں بولتا میرے کو 3 دن کے واسطے سفر ہے، آفس میں آپ آ کے بیٹھ جانا تاکہ کام کرنے والوں کی نگرانی کر لینا. اب انہوں جو ہے عام ورکر سے اوپر ہٹ کر مینیجر کے پوسٹ پہ آگے، بولے نہیں لیکن مینجمنٹ چھوانا دیکھ لینا، وہ کر لیتے جاتا انہیں. پھر آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انہیں بولتا پوری کمپنی انہیں سنبھال رہا، پورا کام انہیں کر رہا ہے، لہذا اس کو پارٹنر کیوں نہ بنا لیا جائے. سمجھ آ رہا ہے؟ تو پھر اس کو اپنی کمپنی کا حصے دار بھی بنا دیتا. اب تو تنخواہ ان کا مت لے، جتنے بھی پیسے جمع ہو رہے نا اس میں تھوڑے تو لے، تھوڑے میں لیتا ہوں، 60% میں لیتا ہوں، 40 تو لے لے، 70 میں لیتا ہوں، 30 تو لے لے، 50-50 کر لیں گے، 50 میں لیتا ہوں، 50 تو لے لے. وہاں تک نوبت چلے جاتی. یہ کیفیت سلوک میں چاہیے، سلوک میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اور یہ مطلب ہے اس حدیث شریف کا، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے. فرض بھی ادا کر لیے، سنت بھی ادا کر لیے، واجب بھی ادا کر لیے، سنتوں کی پابندی چل رہی ہے. اس کے بعد زائد اور اعمال ان کے ذریعے سے دوستی بڑھانا اللہ پاک کی. اللہ کی بھی عادت مبارکہ یہ ہے کہ جب بندہ ایسا اپنی دوستی بڑھاتا ہے تو وہ بڑے کریم اور شکور ہے. وکان اللہ شاکرا علیما، شکور اللہ کا نام ہے. شکور مانے بہت ہی زیادہ قدر فرمانے والے. شکریہ ادا کرنا ان کا یہ تھوڑی ہوگا کہ بندے سے بولے تھینک یو صاحب، شکریہ صاحب. ان کا شکر یہی ہوتا ہے کہ وہ قدر کرتے ہیں بندے کے کام کی. اللہ پاک شاکر ہیں، وہ شکر گزاری فرماتے ہیں، یعنی وہ قدردانی فرماتے ہیں. اور ان کے پاس وہ خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اس لائن سے مجھ سے آگے بڑھے، چونکہ ان کو پوری مخلوق سے غنا ہے، وہ غنا ذاتی رکھتے ہیں. کل سے آپ سن رہے ہیں کسی کی کوئی حاجت ان کو نہیں، مگر ایک چاہت ہے ان کے پاس. حاجت نہیں ہے لیکن چاہت ہے. وہ چاہت کیا ہے؟ وہ چاہت یہ ہے کہ میرے جو خزانے ہیں وہ میرے کیا کام کے ہیں، انہیں فائدہ اٹھا لیں لو. اللہ پاک کے جو صفات ہیں لامحدود، خزانے ہیں لامحدود، اس سے ان کو کیا کرنا کام ہے؟ کچھ بھی نہیں. جنت ان کے کام کی ہے، حورا ان کے کام کے ہیں، نہریں جنت کی ان کے کام کی ہیں، باغا جنت کے ان کے کام کے ہیں، بستر جنت کے ان کے کام کے ہیں، فرنیچر جنت کا ان کے کام کا ہے. نہ کھاتے نہ پیتے، نہ بیوی نہ بچے، سبحان ذات ہے، نہ بھوک نہ پیاس. آئی بات سمجھ میں؟ وہ ان کی چاہت یہ ہے کہ مخلوق میرے خزانوں سے فیضیاب ہو، چونکہ میں سخی ہوں، کریم ہوں، جواد ہوں.
اکرم ہوں، اقرا وربکل اکرم، کریم ہی نہیں بلکہ اکرم ہے. تو ان کے کرم کی صفت کا ظہور یہ چاہتا ہے، اس بات کا ظہور چاہتا ہے. کرم کی صفت یوں ظاہر ہونا چاہتی ہے کہ کرم کا فیضان کیا جائے. اس نسبت حبی کی وجہ سے انہوں نے میدان بنائے ہوئے ہیں. تو وہ چاہتے یہ ہے کہ مجھ سے جو خصوصیت اختیار کرے گا اس کے ساتھ خاص معاملہ، عمومیت اختیار کرے گا اس کے ساتھ عام معاملہ، دور رہے گا اس کے ساتھ دوری کا معاملہ. اصل انہوں کچھ نہیں دیے نا اپنی طرف سے، انہیں جہنمی چھے. جہنمی اصل میں دوری کا نام ہے، کیونکہ سارے خزانے وجود کے کمال کے ان کے پاس ہیں. جب وہ کسی کو نہیں دیے تو عدل ہے نا، ان کا انصاف ہے. میری چیز میں آپ کو نہیں دیا تو میں ظلم تھوڑے کر رہا ہوں. اس لیے اللہ پاک ظالم ہوتے ہی نہیں کبھی. کسی کو کچھ بھی نہیں دیے تو ظالم نہیں ہوتے انہوں. ارے بھوکے مر جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں لوگ، ویسا کر رہے ہیں، اللہ میں ایسا ظلم کر دے رہے ہیں، تو کئی کو ان کے باقی تھے کہ اللہ میں کسی کا کوئی باقی نہیں تھے. کسی کو بھی نہیں دیے تو انہوں ظالم نہیں ہوتے. وما ربک بظلام للعبید، تمہارا پروردگار بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو اس لیے حق تعالی شانہ کی چاہت میں یہ بات ہے کہ بندہ نزدیکی بنائے میری، چونکہ میرے پاس درجے ہیں، بے حساب لیول ہیں. بڑے سے بڑا درجہ ان کے پاس کھلا ہوا ہے، بڑے سے بڑا لیول کھلا ہوا ہے. وہاں آ جاؤ، جس کو لینا ہو لے لو. انبیاء علیہ السلام کے لیے جو درجے ہیں وہ البتہ ختم ہو گئے، فنش. ان کی ایک درجہ بندی خاص مصلحت سے ہوئی، وہ ہو گئی. اس کے بعد کوئی درجہ جنت کا، کوئی درجہ قرب کا، کوئی درجہ ولایت کا، کوئی درجہ چاہے صدیقیت ہو، چاہے شہادت ہو، چاہے صالحیت ہو. اور صدیقیت کا ایک مرتبہ نہیں ہوتا. امام حضرت ابوبکر صدیق اکیلے صدیق نہیں ہیں، سارے صحابہ صدیق تھے، سارے صحابہ صدیق تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امام الصدیقین تھے. صدیق یوم امامت کے مرتبے پہ تھے وہ، ورنہ مرتبہ صدق پر صحابہ نہیں تھے کیا؟ صدق کہتے ہیں اصل میں پختگی اور مہارت کو. دین کے اوصاف میں جو پختگی اور مہارت پر پہنچ گیا وہ مرتبہ صدیقیت پہ آ جاتا. ان کے پاس تو اتنے بڑے بڑے درجے ہیں اپنے قرب کے اور اپنے نوازے جانے کے کہ چھوٹے درجے کے جنتی بڑے درجے والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے زمین سے لوگ ستاروں کو دیکھتے ہیں. حدیث شریف کا مفہوم ہے. ایسے بڑے بڑے درجے ہیں. کسی کو ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ پاک کا مشاہدہ ہوگا، دیکھنے کا موقع ملے گا. کسی کو ہفتے میں 2 مرتبہ ہوگا. کسی کو روزانہ کا موقع دیا جائے گا، کسی کو دن میں 2 مرتبہ کا موقع دیا جائے گا. اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ہر وقت دیکھتے ہی رہیں گے. ان کے لیے رویت بندی نہیں ہوگی، مشاہدہ بندی نہیں ہوگی. اور رویت کے اعتبار سے قرب ہے، رویت کے اعتبار سے لذت ہے. روح کی لذت مشاہدہ اور رویت ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پوچھا کہ اصل چیز کیا ہے، کیا ہونا ہے اصل چیز؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اصل چیز یہ ہونا ہے کہ میں تجھے، تو مجھے دیکھا کیا، یہ ہونا ہے. بولے میں تیرے کو دیکھتے رہوں، تو میرے کو دیکھ ہی رہا، اب میں تیرے کو دیکھنا باقی ہوں. وہ تو دیکھ ہی رہا نا بھائی، باقی تو اپن ہے یہ دیکھنا. اور میں اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تو مجھے اور میں تجھے دیکھا کیے، بس یہ ہے، یہاں تک جانا ہے. تو حق تعالی شانہ برابر تقرب بندے کا چاہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے سے، قرب نوافل کہتے ہیں، قرب زائد چیزوں کے ذریعے سے جو زائد شریعت کے اندر مطلوب ہوں اور معمور ہوں اور صحیح ہوں، بدعات کے ذریعے سے تقرب نہیں ملتا. ان سے جب بندہ برابر قرب اپنا بڑھاتا رہتا ہے تو حتیٰ کہ میں اس کو اپنا قریب کر لیتا ہوں، حتیٰ احببتہ، یہاں تک کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں. حبی نسبت مل جاتی ہے، دوست ہو گئے، اور دوستی بھی محبت کے ساتھ ہو جاتی ہے. اللہ پاک پھر محبت کرنے لگتے ہیں. پھر جب میں محبت کرتا ہوں اس سے تو پھر اپنا قریب بنا لیتا ہوں. اور ساری کائنات میری ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس کا دیکھنا میرا دیکھنا کر دیتا ہوں، اس کا بولنا میرا بولنا کر دیتا ہوں، اس کا سننا میرا سننا کر دیتا ہوں، اس کا بولنا میرا بولنا کر دیتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي
यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व लिसानहु अल्लज़ी यंतिक़ु बिही व यदहु अल्लज़ी यब्तशु बिही व रिजलैहि अल्लज़ी यमशी बिहिमा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सलूक में मेरे दोस्तों भाइयों ये है, और ये असल में कुर्ब नवाफिल से इसलिए चाहा जाता है कुर्ब कि कुर्ब फराइज में इसी से जान आती है। असल कुर्ब फराइज है, असल कुर्ब फराइज है, मगर फर्ज होना ना फर्ज के जैसा, तो फर्ज के जैसा जब बनता है जब आदमी कुर्ब नवाफिल का एहतमाम करता है। क्योंकि फैदा अहबब्तुहु फकुन्तु समाअहु अल्लज़ी के बाद में जो फर्ज अदा होता है ना वो अलग होता है, फिर वो जनरल फर्ज अदा नहीं होता, वो उस फर्ज की अदायगी की नौयत अलग हो जाती है। असल तो कुर्ब फराइज ही है, लेकिन कुर्ब नवाफिल को जरिया बनाया जाता है कुर्ब फराइज का। कुर्ब की तफसील में आप पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें सुना भी होगा आपने, कुर्ब फराइज, कुर्ब नवाफिल, ये किस्में हैं कुर्ब की। कुर्ब के माने नज़दीकी, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा वाली लाइन से नज़दीकी चाहना। अभी जो कल से बहसे आप सुनते हुए आ रहे हैं कि अल्लाह पाक साथ हैं, अल्लाह पाक मुहीत हैं, अल्लाह पाक जो है ना वो करीब हैं, अल्लाह पाक अक़रब है, अल्लाह पाक अव्वल है, आखिर है, ज़ाहिर है, बातिन है, तो कुर्ब तो है ही है। तो ये कुर्ब मुराद नहीं है यहाँ पर। शरीयत आई है कुर्ब रज़ा के लिए, खुशी वाले कुर्ब के लिए, क्योंकि मखलूक के सब अव्वल व आखिर है। वो मखलूक में ईमान वाला रहे तो भी उसके अव्वल और आखिर है, बेईमान रहा भी तो उसके अव्वल व आखिर है, सब सारी मखलूक आ गई उसके अंदर। ये जो कुर्ब है, शरीयत का जो निज़ाम है, वो कुर्ब रज़ा के लिए है। अल्लाह पाक के खुश होने वाला जो कुर्ब होता है उस कुर्ब के लिए है, और कुर्ब रज़ा उनके अपने दिए हुए निज़ाम से ज़्यादा किसी चीज़ से नहीं हासिल हो सकता। इसलिए जो शरीयत उन्होंने मुकर्रर फरमाई जिसमें असल फ़राइज़ होते हैं, असली कुर्ब तो उसी से मिलता है, लेकिन उस असली कुर्ब में जो कमाले दर्जे है वो कुर्ब नवाफिल से होता है। इसलिए कुर्ब नवाफिल में होता यह है कि आदमी को ज़ायद मेहनत करनी होती है। तो हमारे अंदर तलब आ जाए कि भाई मुझे तो लेना ही लेना है, ताल्लुक़ बनाना ही बनाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, कितना भी पैसा खर्चा करना पड़े, कितना भी वक़्त देना पड़े, कितना भी मुजाहिदा करना पड़े, कितना भी जगना पड़े, कितना पहले उठना पड़े, जो भी काम शेख लगाया वो करना पड़े, उसको कितना भी वक़्त लग रहा है, कितनी भी मेहनत हो रही, इससे बहस नहीं रहती। चाहने वाले को इन सब चीज़ों से बहस नहीं हुआ करती, करना ही करना है। इसलिए कि पूरी जान लग गई, पूरा माल लग गया, फिर भी अल्लाह की दोस्ती का कुछ भी हिस्सा नसीब हो गया तो सस्ता सौदा है। पूरी उम्र लग गई, 60-70 साल 80 साल लग गए, फिर अल्लाह पाक की विलायत मिल गई तो सस्ता सौदा है। और इसकी खुसूसियत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है कि जो आदमी सालिक बन के कोशिश में लगा रहता है, लेकिन उसकी कोशिश में कमियों की वजह से, क्योंकि सिलसिले असबाब अल्लाह ने मुकर्रर किया हुआ है, आदमी नहीं जा पाता, तो हक़ तआला शानहू के कदरदानी का नतीजा ये मुरतब होता है कि उसको मरते वक्त में विलायत दे दी जाती है, वली बना के मारा जाता है। और फरमाया बाज़ों के साथ ऐसा होता है कि मरते वक्त में भी विलायत नहीं मिली, कब्र में जाने के बाद वली बना दिया जाता है। क्योंकि तालिब जो होता है, सालिक जो होता है, वो जब लगा हुआ हो काम से लेकिन अटक नहीं घट रहा, समझ आ रहा है, नफ्स ऐसे ऐसे रास्तों से हमला कर रहा है कि सुधर रहा नहीं। क्योंकि शरारत पे जब आता है कोई तो उसके हमले की नौयत ऐसी होती है कि सुधरता नहीं, एक करे तक दूसरा, दूसरा करे तक तीसरा, तीसरा करे तक चौथा, चौथा करे तक पांचवा, चौतरफ से उसका हमला होता है, नहीं सुधरता आदमी से। तो फिर हक़ तआला शानहू कब्र में विलायत दे देते हैं, और बाज़ों को अल्लाह पाक हशर में विलायत देंगे। लेकिन देंगे क्यों? इस वास्ते कि था वो इस रास्ते में। क्योंकि अल्लाह की आदत यह है कि जो रास्ते में होता है उसको मंजिल दे दी जाती है। जो हाफिज़ कुरान हिफ्ज़ कुरान करते करते मर गया, 8 पारे पढ़ के मर गया, 10 पारे पढ़ के मर गया, तो जब उठेगा तो वो 8 पारों का ही हाफिज़ होगा, पूरे कुरान पाक का हाफिज़ होगा। जो हाजी हज को जाते जाते रास्ते में मर गया, बगैर हज के मरा, वो नहीं, हाज मकबूल हाजी ही उठेगा वो। और उसकी इस कोशिश की इतनी कदर की जाती है कि जो हज को गया उन्हें तो हज को गया खाली,
جو رستے میں مر گیا ہر سال اس کا حج لکھا جاتا ہے، کیونکہ ابھی انہیں رستے میں ہے، لہذا حج یہ سال کا بھی ہے اس کا، ابھی بھی رستے میں ہے لہذا یہ سال کا بھی ہے اس کا، ابھی بھی رستے میں ہے لہذا یہ سال، قیامت تک انہیں رستے میں ہے تو قیامت تک حج ہے اس کا۔ بہت ہی بڑے اللہ پاک شکور ہے، بہت عجیب قدردانی کا نظام ہے۔ اس لیے اپنی طلب اور اپنی جد و جہد میں لگے رہنا ہے۔